حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں انسان بہت ہی بد عمل ہو گئے تھے۔ فرشتوں نے دربار الہی میں عرض کی، یا اللہ انسان بہت بدکار ہے، یہ خلافت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ارشاد ہوا کہ انسان کو غصہ اور شہوت دے دیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ زیادہ گناہ کرتا ہے۔ اگر یہ چیزیں تم کو بھی دے دی جائیں تو تم بھی گناہ کرنے لگو۔ فرشتے بولے، یا اللہ ہم تو گناہ کے پاس بھی نہ جائیں خواہ کتنا ہی غصہ اور شہوت نہ ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا، اچھا تو تم اپنی جماعت میں سے اعلیٰ درجے کے پرہیزگار فرشتے لے لو تو میں ان میں غصہ اور شہوت ڈال دیتا ہوں اور پھر امتحان ہو جائے گا۔ چنانچہ ہاروت اور ماروت جو بڑے فرشتے تھے اور عبادتگار فرشتے تھے، ان کا انتخاب ہوا۔ اللہ پاک نے ان میں دو چیزیں ڈال دی، یعنی کہ غصہ اور شہوت ڈال کر ان کو شہر بابل میں اتار دیا گیا، اور ارشاد ہوا اور ان کو حکم دیا کہ تم قاضی بن کر لوگوں میں فیصلہ کیا کرو اور روزانہ اس میں عظیم کے ذریعے شام کو آسمان پر آ جایا کرو۔ یہ دونوں 1 مہینے تک ایسے ہی آتے جاتے رہے۔ ایک عرصے میں ان کا عدل و انصاف عام چرچا ہونے لگ گیا اور بہت مقدمے ان کے پاس آنے لگ گئے۔ ایک روز ایک نہایت ہی حسین و جمیل عورت جس کا نام زہرا تھا، یہ ملک فارس میں رہنے والی تھی، اس نے اپنے خاوند کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ دونوں اسے دیکھ کے عاشق زار ہو گئے اور اس سے برے کام کی خواہش کی۔ اس نے کہا، میرا دین کچھ اور ہے اور تمہارا دین کچھ اور، اس لیے اختلاف ہونے کی وجہ سے ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ نیز میرا شوہر بہت ہی غیرت مند ہے، اگر اسے خبر بھی لگ گئی تو وہ مجھے قتل کر دے گا، لہذا پہلے تو تم میرے بت کو سجدہ کرو اور پھر میرے شوہر کو قتل کرو اور پھر میں تمہاری اور تم میرے۔ انہوں نے انکار کر دیا، وہ گھر چلی گئی، مگر ان کے دل میں اس کی عشق کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ آخرکار اس کے گھر پیغام پہنچایا کہ ہم تیرے گھر آنا چاہتے ہیں۔ وہ عورت مان گئی اور یہ دونوں اس کے گھر پہنچ گئے۔ اس نے اپنے آپ کو آراستہ کیا اور بولی، یا تو تم مجھے اس میں عظیم سکھا دو، یا میرے بت کو سجدہ کرو، یا میرے شوہر کو قتل کرو، یا شراب پی لو۔ تو انہوں نے سوچا، اس میں عظیم اسرار الہی ہے، اس کو ظاہر کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ بت پرستی شرک ہے اور قتل حقوق العباد کے خلاف ہے، لاؤ شراب پی لیں۔ چنانچہ شراب پی لی۔ جب شراب پی لی تو شراب کے دھن میں مست ہو گئے اور زہرا نے ان سے بت کو سجدہ بھی کروا لیا، اپنے شوہر کو قتل بھی کروا لیا اور اس میں عظیم بھی پوچھ لیا۔ جب ان کا نشہ اترا تو یہ اس میں عظیم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر شرمندہ تھے۔ اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے۔ یہ دونوں ہر شام میری بارگاہ پہ حاضر ہوتے تھے، پھر بھی شہوت کے مغلوب ہو کر سب کچھ کر بیٹھے۔ اگر انسان گناہ نہ کرے تو کیا تعجب نہیں ہوگا؟ تمام فرشتوں نے اپنی خطا قرار کی اور زمین والوں پر لعن طعن کرنے کی بجائے ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمانے لگے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ پھر یہ دونوں حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور شفاعت کی دعا کے لیے کہا۔ آپ نے ان کے حق میں دعائے مغفرت کی۔ بہت روز بعد اللہ پاک کا ارشاد ہوا کہ ان کو اختیار دیا جائے کہ یا تو یہ دنیا کی عذاب قبول کرے یا آخرت کا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کا پیغام ان کو پہنچا دیا۔ انہوں نے عرض کی، یا اللہ کے نبی، دنیا کا عذاب تو فانی ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب ساری زندگی کے لیے ہوتا ہے، ہم کو دنیا کا عذاب منظور ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں الٹا لٹکا دیں۔ اس کنویں میں آج بھی آگ بھڑک رہی ہے اور یہ الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ فرشتے باری باری ہر وقت ان کو کوڑے مارتے ہیں، سخت پیاس سے ان کی زبانیں باہر لٹکی ہوئی ہیں۔ یہ عذاب قیامت تک ایسا ہی شدید رہنے والا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں اور کمنٹ کریں، کیونکہ اچھی چیز کو دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔